بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کا دن فرمایا، کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ تعالی فتح دے گا۔ وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، نیز اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے روز صبح کے وقت ہر آدمی یہی امید رکھتا تھا کہ جھنڈا اس کو دیا جائے گا۔ فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ فرمایا، انہیں بلاؤ۔ انہیں لایا گیا تو محبوب رب العباد راحت ہر قلب ناشاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف لگایا اور دعا فرمائی۔ وہ ایسے اچھے ہو گئے گویا انہیں درد تھا ہی نہیں، اور انہیں جھنڈا دے دیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نرمی اختیار کرو یہاں تک کہ ان کے میدان میں اتر جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، اور اللہ عز و جل کے جو حقوق ان پر لازم ہیں وہ انہیں بتاؤ۔ خدا کی قسم، اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ غزوہ خیبر میں ایک یہودی نے حضرت حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر وار کیا۔ اسی دوران آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ڈھال گر گئی تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آگے بڑھ کر قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے اور اپنے ہاتھوں سے قلعے کا پھاٹک اکھاڑ دیا اور کواڑ کو ڈھال بنا لیا۔ وہ کواڑ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھ میں برابر رہا اور آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم لڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھوں خیبر کو فتح فرمایا۔ یہ کواڑ اتنا وزنی تھا کہ جنگ کے بعد 40 آدمیوں نے مل کر اٹھانا چاہا تو وہ کامیاب نہ ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔